الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تعالى في مقام آخر وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذرا آواز سیٹ کریں. یہ نہیں بول رہا, ایک مائک نہیں بول رہا. اچھا تھوڑا سا آواز کھولیں ذرا. حاضرین محترم, علماء گرامی قدر, سامعین باشعور, و سامعین وابستہ نسبت حضور, واہ فیکٹری میں کچھ عرصہ پہلے میں آیا تھا. میں مصروف آدمی ہوں, ہر شخص مصروف ہوتا ہے, لیکن میری مصروفیات کی نوعیت جداگانہ ہے. لوگوں سے میل جول, ہجوم, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے خلوت چاہیے. میرا ایک شعر تھا کہ پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں, پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے.
پہلے تنہائی کی ناگن ڈستی ہے برسوں، پھر جا کر دل کے آنگن میں میلہ لگتا ہے۔ تو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے تنہائی اور خلوت چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میرے جد امجد حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جو مجھے تعلیم دلوائی اور جو 4 لفظ میں نے پڑھ لیے، یہ ان کی خصوصی نوازش کا نتیجہ ہے۔ میں ان سے عرض کیا کرتا تھا کہ جو تعلیم مجھے آپ دلوا رہے ہیں اب اس کے گاہک نہیں رہے۔ میں انگریزی پڑھ لوں تو کسی عالی منصب پر، دنیا کے منصب پر فائز ہو جاؤں گا۔ اللہ نے مجھے ذہن عطا فرمایا ہے، لیکن مجھ سے انہوں نے فرمایا تھا اب تمہارے سامنے 2 راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ جو دنیا والے محض دنیا کے عالی مناصب کے حصول کے لیے اختیار کرتے ہیں، اور ایک دوسرا راستہ ہے جو میرے باپ نے یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے اختیار کیا تھا۔ 2 راستے ہیں، 2 مکتبے ہیں، ایک دنیا کا مکتب ہے اور ایک شریعت کا مکتب ہے، اسلام کا ہے، دین کا ہے، مذہب کا ہے۔ تم کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میرے جد امجد حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حاصل کی۔ ظاہر ہے فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اب میں یہ تو نہیں کہتا، بہرحال مجھ سے میرے دادا بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ میں ان کی اب ویسے تعریف کروں۔ بہرحال روشن ضمیر تھے، یا اللہ نے ان کو ایک خاص جلوہ دیا تھا، جس جلوے سے وہ کچھ دیکھ رہے تھے مستقبل میں، جس روشنی کے پیش نظر وہ بات کرنے والے تھے۔ تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کوئی ایسی ہی بات تھی، وہ فرمانے لگے کہ تو تبلیغ دین کے لیے اگر انگریزی کے 4 لفظ سیکھ لے تو یہ اچھا ہے، لیکن ہمارے لیے سرمایہ فخر یہ ہے کہ ہم اس ذات کی زبان سیکھیں جو اللہ کا محبوب ہے اور جس پر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، ہم وہ زبان سیکھیں، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ پھر عربی، فارسی زبان وہ ہے جس میں تمام علوم قرآنیہ، احادیث کے علوم صوفیاء نے منتقل فرمائے ہیں۔ اس زبان میں صوفیاء کی زبان ہے۔ تو یہ زبانیں ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان چیزوں کے لیے ترس جائیں گے۔ وہ فرماتے تھے اتنی مادیت چھا جائے گی، دنیا کے یہ بے لذت علوم، ایک ہوتا ہے علم جس میں لذت ہو، ایک بے لذت علم ہوتا ہے۔ تو یہ بے لذت علم جو صرف دنیا کمانے کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، تو وہ جوک در جوک تمہارے پاس جمع ہوں گے، اور تم جو باتیں کرو گے لوگ اس کو ترسیں گے اور سنیں گے۔ یہ 38-40 سال پہلے میرے دادا نے فرمایا تھا۔ تو میں جب اب کچھ بات کرتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے تو مجھے مان ان کی یہ بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ بہرحال مولانا عبد القادر صاحب نے اصرار فرمایا کہ احباب کا تقاضا بھی ہے اور میں بھی چاہتا ہوں۔ وقت میں نے نکالا، اب آپ کے سامنے
جو کچھ بھی ماحضر ہے پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کا ذوق سماعت، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سماعت کا ذوق ہی بات کو اونچا کرتا ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ میری بات جو ہے، اس کے شعر کا مفہوم ہے کہ میری بات اس کی حیثیت ایک قطرہ آب کی ہے، پانی کا ایک قطرہ۔ تو سامعین کے جو کان ہیں، کان کی شکل سیپ کی ہوتی ہے، تو جب میری بات کا قطرہ ان کے کانوں کے سیپ میں پڑے گا تو سیپ کا کام ہے پانی کے قطرے کو موتی بنانا۔ تو قطرہ آب عام سا پانی ہوتا ہے، لیکن جب سیپ کی آغوش اسے میسر ہو جائے تو وہ اس کو موتی بنا دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات اپنی جگہ، لیکن آپ کا حسن سماعت ان باتوں کی قدر افزائی کرے گا تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔ میں نے جن آیات مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اس میں حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرمایا گیا ہے کہ آپ کو ہم نے صرف رسول نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ شاہد بنا کر بھیجا گیا، مبشر اور نذیر بنایا گیا، اور اللہ کے اذن سے سراج منیر بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے اپنے موقع پر یہ مفاہیم چلیں گے۔ اب جو میں خاص طور پر بعد میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے میرے رسول، میں نے تجھے وہ کچھ سکھا دیا جو تو اس سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے فیصلہ ہی کر دیا، بات ہی ختم کر دی۔ کسی اور خطاب میں بھی میں نے یہ کہا تھا، کیونکہ یہ جھگڑا بڑے عرصے کا چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مکے کی زمین میں ایک زمانے میں مشرکین نے یہ اعتراض کیا تھا کہ محمد اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے معاذ اللہ، اور اگر یہ سچا ہے، وہ چیزیں جو نظر سے اوجھل ہیں ان کا علم رکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں کہ یہ شب معراج عرش سے اوپر گیا ہے اور بیت المقدس میں امامت اس نے کی ہے، تو یہ مسجد کے ستون گنوائے کتنے ستون ہیں۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علم کی جو حیثیت ہے، منزل ہے، مقدار ہے، اس کو محدود کیا کہ یہ نہیں جانتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذرا ذوق کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، زندگی کا ثبوت دیں۔ کہ ان کو پتہ نہیں، ان کو علم نہیں کہ بیت المقدس کے مسجد کے کتنے ستون ہیں۔ اب کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو ستون تو نہیں گنتا،
لیکن وہ یہودیوں کی طرح ان کی بھی عجیب کی قسم کی مشرکین کی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو حضور متامل ہوئے کہ باری تعالیٰ اب میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں. فرمایا کہ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میں نے تجھے سکھا دیا ہے. دیکھ لو، جبریل کو حکم ہوا، مسجد سامنے رکھ دی گئی، آپ نے دیکھ کر گن کر بتا دیے. مقصد یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو شک تھا حضور کے علم میں. مشرکین مکہ کو شک تھا. اچھا، اس کے بعد صحابہ کا دور سارا گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، جس کے متعلق حضور سید عالم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر صدی میری ہے. ہیں جی، ساری ازل سے ابد تک جتنی صدیاں پیدا ہوئی ہیں، میری صدی اس کی امام ہے. بلکہ میری حیات کا ایک ایک لمحہ ہزار صدیوں پر بھاری ہے. خیر القرون قرنی، سب سے پہلے میری صدی ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والوں کی جو متصل ہے، یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین. 3 صدیاں ہیں. قرنی، میری صدی. اب لفظ دیکھیے، قاف رے نون یہ 4. ٹھیک ہے. صدیق قاف، عمر رے، عثمان نون، علی یہ قرنی. یعنی 4 حروف ہیں. صدیق قاف، عمر رے، عثمان کا نون، علی کی یہ. قرنی، یہ تو ہوگی میری صدی. ٹھیک ہے. اب میں اس سے یعنی آگے بھی کچھ عرض کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں داخل نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں، ذہن ہوتے ہیں، لیکن وہ غلطی پر ہیں. سیدنا امام حسن 6 ماہ خلافت کی کرسی پر بیٹھے اپنے والد گرامی کے بعد. تو ایک لمحہ بھی اگر صدر کرسی صدارت پر بیٹھے تو وہ صدر کہلاتا ہے. تو وہ 6 مہینے بیٹھے، اس لیے اس حساب سے وہ یہ خلیفے بھی 5 ہیں. ٹھیک ہے نا. خلافت راشدہ بھی یہ امام حسن کے ساتھ ہے، امام حسن بھی اس میں شامل ہے. اگر عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ سے ہو کر خلفاء میں شامل ہو سکتے ہیں تو حسن مجتبی شبیہ مصطفیٰ. تو آپ یوں کہیے قرنی کے حساب سے کہ جو نقطہ عروج ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا، وہ قرنی میں ادا ہوا. حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے دور مقدس میں یہ تمام وہ مراحل مکمل ہوئے
لیکن امام حسن مجتبی کے جو 6 مہینے ہیں وہ اس کے آخری تکمیلی لمحات ہیں جو اس میں داخل ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میری فلبدی باتیں ہوتی ہیں, اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. سورج طلوع ہوتا ہے, نصف النہار پر پہنچتا ہے, لدلوک الشمس الی غسق اللیل, وہ مراحل طے کرتا ہے, دلوک بھی آتا ہے, پھر جب غروب ہوتا ہے اس کے بعد بھی شفق تو رہتی ہے نا. آپ دیکھیے شفق کا عرصہ کتنا ہوتا ہے. شفق میں یعنی آپ آدھا گھنٹہ تقریباً آپ روشنی رہتی ہے, چل پھر سکتے ہیں, اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں, روشنی بدستور قائم رہتی ہے. سورج غروب ہو بھی جائے تو ٹھیک ہے نا, ہے جی, تو غروب ہو بھی جائے سورج, اگرچہ غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں, یہ درست ہے, کیونکہ سورج غروب نہیں ہوتا, نظر سے اوجھل ہوتا ہے. یہ تو آج کے اس جدید سائنس میں یہ طے کیا ہے. اچھا, تو سورج جو غروب ہو جائے, نظر سے اوجھل ہو جائے, تو کوئی بے وقوف آدمی یہ کہے گا کہ یہ اب دنیا سے ختم ہو گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا. جب وہ دوسرے دن طلوع ہوتا ہے تو وہ آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے. شرمندہ ہو جاتا ہے. اگر اس نے کسی سے کہا ہوا ہے کہ یہ اب ڈوب گیا, یہ کل نہیں نکلے گا, تو اس جہاں اب سورج غروب ہے ہمارے سامنے, لیکن جہاں موجود ہے ان سے آپ فون کر کے پوچھیں کہ سورج طلوع ہے کہ نہیں. آج تو جدید دور ہے, امریکہ میں آپ فون کریں سورج طلوع ہے. یعنی آپ لوگ فون پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ ابھی آپ فون ملائیں تو امریکہ کہ ایک غیر معتبر آدمی بھی کہہ دے اگر کہ سورج موجود ہے تو آپ مان جائیں گے, اور سب مانتے ہیں. جو نہ مانے وہ احمق ہے. تو اللہ نے جو فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, اللہ نے فرمایا کہ جن کو جو میرے راستے میں قتل ہو گئے ان کو تم مردہ مت کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. تو آپ ان کے حیات پر بحث کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں. آپ کہتے ہیں زندہ ہیں, تو کیسے زندہ ہیں؟ زندہ تو کھاتا پیتا ہے, سانس لیتا ہے, چلتا پھرتا ہے, بات کرتا ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہے, سورج موجود ہے. سورج کی موجودگی کی دلیل یہ ہے کہ تابانی ہو, آپ دیکھ رہے ہوں, وہ چمک رہا ہو, ذوفشانی کر رہا ہو, یہ سب کچھ کر رہا ہو, تو سورج کے وجود پر آپ دلیل دے سکتے ہیں. تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اب بھی امریکہ میں وہ موجود ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں جو دیکھتے ہیں. ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں رات ہے اور دوسری نظر اٹھائیں تو وہ امریکہ میں دیکھیں کہ سورج موجود ہے. ایسا آدمی کوئی نہیں ہے. فون کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. بیک وقت دو منظر نہیں کوئی دیکھنے والا, اتنی طاقت اس میں نہیں ہے اس دور میں کہ جو غروب کی کیفیت اندھیرے کو بھی پاکستان میں دیکھے اور امریکہ میں سورج کی تابانی کو بھی دیکھے. آپ فون کریں گے لیکن اطلاع ملے گی تو آپ یقین کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں. آپ کو یقین ہے کیونکہ قرآن جو کہہ رہا ہے, آپ کا ایمان ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر
ایک شخص حضور سید عالم کا کلمہ نہ پڑھے، بارڈر پر شہید ہو جائے، وہ شہید ہوگا؟ بولے۔ ثابت ہوا کہ جس ذات کی وجہ سے اس کو یہ مرتبہ ملا شہادت کا، وہ اگر کلمہ پڑھ کر بارڈر پہ شہید ہو جاتا ہے، جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، تو وہ زندہ ہے، بلکہ گمان تک نہ کرو کہ وہ مردہ ہے، یہ تک لفظ آئے۔ تو جس کی بدولت اس کو حیات عطا ہو رہی ہے، آپ یہ سنی شیعہ وہابی اس مسلک کو یہ آپ ذرا ہٹا دیں، یہ پردے ہٹا دیں۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، خدا را انصاف کریں، انصاف کریں۔ ٹھیک ہے اکثریت سنیوں کی بیٹھی ہے، لیکن اس کو شیعہ بھی سنیں، وہابی بھی سنیں، دیوبندی بھی سنیں، غیر مقلد بھی سنیں، سب لوگ سنیں اور کہیں اور سوچیں اور فیصلہ کریں، اپنے ضمیر میں جھانکیں، گریبان کھولیں کہ جس کے صدقے میں مرتبہ شہادت اسے مل رہا ہے، جس کا کلمہ پڑھنے کے طفیل مل رہا ہے۔ پھر میں ایک جملہ دہرا دوں کہ شہید سارے معصوم ہوتے ہیں؟ وہ فسق و فجور سے پاک ہوتا ہے جو شہید ہو جائے؟ کیا آج تک جو شہید ہوئے ہیں وہ سارے معصوم تھے، پاک سے انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ غیر معصوم، گناہگار، فاسق، فاجر بھی اگر ہو، کلمہ پڑھے، توحید پر ایمان لائے، رسالت پر ایمان لائے، ملائکہ اور کتب سماویہ پر ایمان لائے، اتباع شریعت کرے، کوتا عمل ہو بے شک، لیکن جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے، فاسق فاجر بھی ہو، کوئی اس نے دنیا کا گناہ نہ چھوڑا ہو، یا تو اللہ کہتا ہے نا کہ معصوم ہو، پاک ہو، وہ شہادت، وہ شہید ہوگا، یا وہ اس میں نہیں، کوئی قید نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں یہ آیا۔ فاسق فاجر ہو، ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن وہ جہاد میں شہید ہو گیا، ظاہر ہے کہ وہ مومن تھا، شہید ہو گیا، فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ کہاں گیا اس کا گناہ؟ ساری بدکاری کی زندگی کہاں گئی؟ ایک لمحے نے بدل دیا اس کو۔ تو آپ غور کریں کہ ہم جس کی حیات کی بات کرتے ہیں، ہم جس ذات عالی کی حیات کی بات کرتے ہیں، وہ معصوم بھی ہے، معصوم بھی ہے، بلکہ سید المعصومین ہے، معصوموں کا بادشاہ ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، فخر الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اتنی بڑی ذات، اس کے متعلق آپ کو ابھی شک ہے؟ سورج کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے، فاسق فاجر شہید کی بھی مثال آپ کے سامنے ہے، اور ایک معصوم ذات جو سید الاولین والآخرین ہے، پتہ نہیں کیا بیر ہے ان کی ذات کے ساتھ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ بیر جو آپ کو اپنے جیسوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، ہم سے کرتے، ہم آپ جیسے ہیں، کوئی بات نہیں آپ ہم سے کر لیں، لیکن وہ آپ جیسے نہیں ہیں۔ آپ بشریت کے الٹ پھیر میں چکر میں پھنس گئے، یہ بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ بیر ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ان پر ان کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں جی، ان کا احترام آپ پر لازم ہے،
تو اللہ نے ان کو حیات ابدی عطا فرمائی، ان کے غلام ادنا شہید کو عطا فرمائی، تو وہ تو آقا و مولا ہیں۔ تو ان شہید کے متعلق نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم تو بڑے بے شعور ہو، ان کی حیات کی ماہیت، شہداء کی حیات کی ماہیت کو تم نہیں سمجھ سکتے، بڑے بے شعور ہو، بے علم نہیں ہو۔ علم کا درجہ شعور سے اوپر ہوتا ہے۔ حیوان میں علم نہیں ہوتا، حیوان میں شعور ہوتا ہے۔ حیوان میں شعور ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا۔ یافور جو حضور کا گدھا تھا اس میں شعور تھا، اس کا شعور نبوت کو سمجھتا تھا کہ یہ نبی ہے۔ ارے گدھا سمجھ رہا ہے کہ یہ نبی ہے اور تو اتنا غبی ہے۔ یہ ہم ویسے عقیدے کی بات نہیں، عقیدت کی بات نہیں کر رہے، حقیقت ہے، اور کتابیں دیکھ لیں، آپ پڑھاتے بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں آپ۔ یافور کو پتا ہے عبداللہ ابن مسعود کو بلانا ہے، ابو ہریرہ کو بلانا ہے، آدمی کوئی نہیں ہے، یافور نے سن لیا، بھاگا ہوا گیا، دروازے پر سر مارا،